ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا باب پڑھ رہے تھے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا بیان، اور اسی پہ انشاءاللہ آج کلاس کا اختتام کریں گے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا ٹیک ہوم میسیج ہو فار دا ہول رمضان۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اگلا چیپٹر شروع کریں گے۔ اور عمل بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کی ضرورت نہ صرف مسلمانوں کو ہے بلکہ آپ کے ارد گرد کے نان مسلمس کو بھی ہے۔ رمضان کو اپنے لیے ایک بہترین ذریعہ سمجھیے، اس سے متعارف کراتے ہوئے لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیے، ان کو ان کے رب کے بارے میں بتائیے۔ اور رب کا پیغام، رب کا تعارف ایک ایسی چیز ہے جو کہ برحق ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر تعصب سے پاک ہو کر عقل و غور و فکر سے کام لے، کائنات میں تدبر کرے تو وہ رب کو پا سکتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رب کا انکار کرنا اتنی بڑی سزا لائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ اس خالق کو پہچاننا اس دنیا میں اللہ نے جیسے اوبیس رکھ دیا، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی یعنی اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس طرف پلٹ آتے ہیں لیکن آگے ان کو سپورٹ کرنے والے مسلمان نہیں ملتے، تو ریورٹ مسلمز بہت پریشانیوں کا سم ٹائم شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کام کا حق ادا کر دیں جو ہم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ آج اوورآل اس کتاب کی 195 حدیث ہے، الثانی عشرہ، اور یہاں پر جو ہے یہ اس کا 12 نمبر حدیث بنے گی جی۔ ان ابی عبداللہ طارق ابن شہاب البجلی الاحمسی رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضع رجلہ فی الغزو ای الجہاد افضل قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، رواہ النسائی باسناد صحیح۔ ترجمہ ہے، ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنے سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے۔ اس نے کہا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اسے نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ راویوں کے بیان کرنے کا انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس کیفیت میں تھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے۔ ابو عبداللہ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، طارق بن شہاب بن عبد الشمس بن سلمہ، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، غازی صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جہاد پہ جاتے تو غازی واپس آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن نہیں سکے۔ کوفہ میں رہنے کی وجہ سے کوفی قبیلہ بجیلہ سے تعلق کی بنا پر بجلی کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک نسبت احمسی بھی ہے۔ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں 33 یا 34 غزوات میں شرکت کی، یعنی اسی لیے غازی کہلائے ہیں نا کہ بہت سارے غزوات میں گئے لیکن شہادت نہیں پائی ہے۔ خلفائے اربعہ کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی روایات بیان کرتے ہیں، 83 ہجری کو فوت ہوئے۔ اور یہاں پر یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں تھے، اور وہیں پر ہی آپ نے پوچھنے والے کے سوال کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا جہاد افضل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں بزی ہوتی ہیں، کوئی بچہ ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اسے جواب نہیں دیتے، حالانکہ اس کے ذہن میں ایک کشمکش ہے، آپ اس کو دور کریں۔ اسی طرح ہم بعض اوقات گھر سے نکل رہے ہیں، بہت تیزی میں ہیں، تو کوئی سوال پوچھ لیتا تو ہم بڑے انائے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ علم رکھتے ہیں تو سوالی ہے، چاہے وہ روٹی کا سوال کرے یا کسی سوال کا سوال کرے، آپ کو اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس کھانا ہے تو آپ نے اس کو سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کرا دے، اور اس کے لیے بہت پیچھے سے نا بہت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار خود کو اپنے دل کو اس بات پر منانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم
لوگوں کی فلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں تک، انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو ہم عمل کر گزرتے ہیں، لیکن اگر پیچھے سے صبر و استقامت کے ساتھ اور آرام سکون کے ساتھ یعنی کہ اپنی ہم نے تربیت نہ کی ہو، یعنی اب یہ دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اور کرنے کے لیے باقاعدہ تربیت چاہیے ہوگی، صبر استقامت کے ساتھ دین کو سیکھنا پڑے گا. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا ہوا تو پھر عمل کے وقت ہم عمل نہیں کر سکیں گے، ہمیں وہ فضائل ہی بھول جائیں گے جو کہ اس کام کے ہیں، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے سے جو نقصانات معاشرے کو ہوتے ہیں ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں یا ہمیں وہ پتہ ہی نہیں، تو پھر ہم عمل کے وقت کچھ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرے، اپنے ایمان، اپنے تقویٰ کا جائزہ لے. اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ کون سا جہاد افضل ہے، تو وہی بات ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اور ہم یہ اپنے سلف صالحین میں دیکھتے ہیں کس کس طرح سے انہوں نے جیل تک کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن وہ بات جو حکمران ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی تھی، وہ اس پر ہاں نہیں کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ علماء کو ہی کیوں پکڑ لیتے ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو نا شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تم نا اپنے جو غلط کام ہے نا اس کی دلیل پکڑ لو. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے ہاں دلیل یا بہانے کیا کام آئیں گے، صحیح ہے. تو بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ جس حکم کو ہمارا ماننے کو دل نہیں نہ کرتا، ہم اس پہ نا فلاں عالم کو فون کر لو، فلاں کو فون کر لو، فلاں سے فتویٰ لے لو، فلاں سے فتویٰ لے کے نا ہم اس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، دلیل پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ یعنی اس سے ہم اس عمل کو اپنے لیے جائز تصور کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ کیا یہ تقویٰ ہے. اور اسی طرح سے اب آپ بعض اوقات لوگ آپ سے یہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر کلمہ حق کہنا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے اس سے بڑھ کر جہاد نہیں. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 196 ہے، الثالثہ عشرہ، اس سلسلے کی 13ویں حدیث ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل انہ کان الرجل یلقى الرجل فیقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانہ لا یحل لک. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں سب سے پہلی کوتاہی یعنی نقص جو ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا تھا اور اس سے کہتا تھا یا ھذا، اے فلاں شخص، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ودع ما تصنع، اور چھوڑ دے اسے جو تو کام کرتا ہے، فإنہ لا یحل لک، اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. ثم یلقاہ من الغد وہو علی حالہ، پھر جب کل دوبارہ وہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا، فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ و شریبہ و قعیدہ، تو وہ اسی کے حال پر ہوتا تو اس کا یہ گناہ پر اصرار اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا. فلما فعلوا ذلک ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے ایسا کیا، یعنی یہ کوتاہی عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کے دلوں کو ایک جیسا ہی کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ برائی اتنی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو روکتا بھی ہے تو وہ اس یعنی خود بھی اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک دن روک دیتا ہے، دوسرے دن وہ اس کے ساتھ ہی کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹھ رہا ہے، تو پھر یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ ایمان کے اتنے بلند درجے پر ہو کہ آپ پر اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ اگر کہیں منکر ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اگر نہیں رکتا ہے تو آپ خود اس کے ساتھ نہ لگے رہیں، ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل میں پہلا نقص یہی آیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے روکتے تھے، لیکن اس کے بعد اگلے دن کیا ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھاتے پیتے ہیں، ہم نشینی کرتے ہیں، تو سب ایک ہی جیسے ہو گئے. جب انہوں نے سب نے یہی کرنا شروع کر دیا تو ان سب کے دل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جیسے کر دیے. ثم قال، پھر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون تری کثیرا منہم
یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الی قولہ فاسقون. تو یہ اسی کا المائدہ کی آیت نمبر 78 سے 81 تک ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، یعنی انبیاء نے آ کر پھر ان پر لعنت کی. اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی وہ حد سے گزر جانے والے تھے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے وہ خود کی ہوتی تھی، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے. تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر منکر ہو رہا ہو، فحاشی بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں، تو اپنے دل کی حالت چیک کیا کریں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کیا ہے، کہ آپ واقعی ایمان پر قائم ہیں اور آپ ان لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں اور ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کا اپنا دل انہی برائیوں میں پڑنے کو ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، ہر شخص اپنے اپنے اس کے بارے میں دیکھ سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم ولتأترنہ علی الحق عطرا وَلَتَكْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن ھذا لفظ ابی داؤد. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا خبردار اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو اور ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑو اور انہیں زبردستی یعنی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو اور انہیں حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی. اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں. تو یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جب آپ برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں تو پھر آپ بھی اس میں ہی پڑ جاتے ہیں، پورا معاشرہ ہی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور پھر وہ نفسیات کا ایک اصول ہے نا کہ انسان کو وہ چیزیں بھلی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ہوتی وہ برائیاں ہیں لیکن ان کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، ان کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا جو ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے لباس میں شامل ہو چکی ہیں، اور اب ہمیں خیال بھی نہیں آتا بعض اوقات کہ کسی لڑکی نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کسی لڑکے نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے وہ جھنڈے تلے ہیں، یعنی کہنے کو وہ کلمہ گو ہیں. اور ہم اپنے بھی گھروں کی حالت دیکھیں، سب کا یہی معاملہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں ہم لوگ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہیں جو قباحتیں ہیں، جو منکر ہیں یا جو مکروہ قسم کے اعمال تھے، اور ہم دیکھیں تو صحابہ ان میں نہ پڑتے لیکن ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فنکشنز، پارٹیز، اس میں پھر اسراف اور بے شمار ہی ایسی چیزیں ہیں. تو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا چھوڑ دیا، تو سبھی ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑو، اگر نہیں پکڑو گے تو اس کو تو شے ملے گی نا. اور یہ باہر کے ظلم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم عورتیں سن رہی ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں تو نہیں کسی پر ظلم ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ازواج ہی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ساس بہو کے مابین، یا ایک گھر میں جٹھانی دیورانی جو رہتی ہیں. اور فرمایا کہ انہیں زبردستی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو، یعنی ان کو واپس لے کر آؤ حق کی طرف اور انہیں حق پر مجبور کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو سب ایک ہی جیسے ہو جاؤ گے، سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر یعنی بنی اسرائیلیوں پر لعنت ہوئی تھی. اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو انہیں ان کے علماء نے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے، تو وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے،
اور فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات نہیں یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف موڑو۔ اور یہاں پر انہوں نے آگے اس کا وہ ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، موڑو انہیں، روکو یا مجبور کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا عربی بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ترمذی کے کیا الفاظ میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماؤہم فلم ینتہوا، یعنی ان کے علماء نے ان کو پہلے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے، فجالسوہم فی مجالسہم وَأَكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داوود وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَجَلَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْتِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا۔ تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی دوست، احباب آپ کے ارد گرد، حتیٰ کہ آپ کے اہل، آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی منکر میں پڑ گئے ہیں لیکن وہ باز نہیں آ رہے، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف شیطان کے اس بہکاوے میں یا وسوسے میں کہ میں اس کو تنہا کیسے چھوڑوں، اچھا میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں اس کے ساتھ، پھر اس کو اپنی بات سنا دوں گی۔ ہم دیکھیں اپنے ایمان کا کوئی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس بات کا کیا پتہ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہم بیٹھے ہی رہ جائیں۔ اور اس طرح میں نے پچھلے ہی دنوں 2 خواتین کے منہ سے سنا کہ وہ کہتی ہیں کہ جب سے ہم دین کی طرف آئے ہیں تو ہمارا دل کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ جو یعنی میڈیا پہ فحاشی اور یہ ہمارے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نہ دیکھیں۔ اور دونوں خواتین کہنے لگیں کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اس سے بچوں، لیکن میں بیٹھ جاتی ہوں تو میں نہیں اٹھتی ہوں اور وہ ساتھ والے اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کس طرح ہمیں بہکاتا ہے، اور وہ دونوں ہی دین سیکھنے والی ہیں اور دین پر ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں اب تم انہیں تنہا چھوڑ دو گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھو ان کے ساتھ، اور اسی طرح فرینڈز کے سرکل میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی ایسے فرینڈز کے سرکل میں پہنچ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی پہلے دوستیاں تھیں، لیکن جب آپ نے دین کو سیکھا، پڑھا، آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑنا تو چاہتے ہیں، یعنی ان حرکتوں کو، یعنی جو منکر آپ کے زندگی میں تھا، لیکن آپ ان دوستوں کو نہیں چھوڑ رہے، اب دوست تو انہی پرانی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان واپس ادھر ہی پلٹ جاتا ہے، بڑا اس نے نقاب بھی کیا ہوتا ہے لیکن پھر بات دوپٹے چادر پہ آتی ہے، پھر باقیوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو یعنی عام ہی لینے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو ود دا فلو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں زندگی دیکھیں بار بار نہیں ملنی، جیسے ابھی زرین کہہ رہی تھی نا کہ ہر رمضان میں سوچیں پتہ نہیں دوبارہ رمضان آنا ہے کہ نہیں، تو قیامت والے دن جو وہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہوں گے تو ہمارے پاس واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ جو فرعون کا قصہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ وہ مرتے ہی کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اس کو کہا گیا الآن، اب تجھے سمجھ آئی، یعنی تو اب ایمان لاتا ہے، اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو بجائے یہ کہ انسان اس دنیا میں حسرت کرے، بار بار خود کو ریمائنڈر دیا کریں کہ نہیں مجھے پلٹنا ہے، مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، زندگی مجھے دوبارہ نہیں ملنی، یہ ایک لمحہ بھی اللہ نہ کرے اگر میرا گناہ میں گزرا اور اللہ تعالیٰ ناراض رہے اور میں یہیں پر ہی میری موت آ گئی تو میرا انجام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت کانشیس رہ کے مومن کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ان جگہوں سے، ان علاقوں سے، ان لوگوں سے، ان محفلوں سے بچے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی واضح نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی آپ باہر مجلس میں گئے ہوں تو ایسا ہوتا ہو، میں نے آپ کو گھر کی بھی مثال دی، اگر گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے تو خود کو لازم وہاں سے اٹھا لیں کسی بھی طرح سے۔ پھر اس کے بعد ہے الرابع عشرہ، 14ویں حدیث ہے، 197 نمبر ہے، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال یا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ بیچ میں سے انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور ترجمہ ہے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، رواہ ابو داؤد الترمذی والنسائی باسانید صحیحہ۔
ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے صحیح سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے اعمال میں مبتلا ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو ان کے ساتھ نہ جڑے رہو. ایسا نہ ہو کہ جب ان پر عذاب آئے تو تم بھی ساتھ ہی لپیٹ میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی گمراہی اور معصیت کاری سے اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے، نہ اس سے باز پرس ہوگی. تو یوں گویا امت مسلمہ زمین میں شریعت الہیہ کے نفاذ کی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اپنی ذات کی اصلاح کی مکلف ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث مذکور بیان فرما کر اس مفہوم کی تردید فرمائی، جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی الامکان برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا منصب ہے، حتیٰ کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ کے عتاب اور غضب کا باعث ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آیت جو فرمائی جاتی ہے نا المائدہ میں 105، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، یعنی جواب دہ تم اپنے نفسوں کے لیے ہو کہ تم وہ آتا ہے نا کہ تمہارے لیے تمہارا عمل اور دوسرے کے لیے دوسرے کا عمل ہے. تو آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، کہیں گمراہ لوگوں کی گمراہی کا بھی تم پر اثر نہ ہو جائے اور تم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جاؤ. اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو مسلسل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم خود ان سے متاثر ہو جاؤ گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کر کے اس آیت کا اصل مفہوم واضح فرما دیا. ٹھیک ہے، تو کوئی جو یہ آیت پڑھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پر تو ہمارے نفسوں کی ذمہ داری ہے اور ہمیں نقصان نہیں دے گا جو بہک گیا جب ہم خود ہدایت پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا کے حکم کی اپنی جگہ پر وہ ایک حکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے عمل سے باز نہیں آتے ہیں، تو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پھر ایک دوسرے کا کوئی بہانہ کر کے ایک دوسرے کو کوئی اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتا، بلکہ ہم پر ہمارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے نفسوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے. اور اگر تمہاری تبلیغ کے باوجود کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں وہ گمراہ رہا. ٹھیک ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس دہ تدئی تم، جب تم راہ پر ہوئے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور راہ میں سے ہونا ایک یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے کرنے کے باوجود لوگ تمہاری بات نہیں سنتے ہیں تو پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے، لیکن تم اپنے آپ کو پھر ان سے بچا کے رکھو کیونکہ تم اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ختم کروا دی ہے. انشاءاللہ عید کے بعد ملیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیریت کے ساتھ خیر و عافیت میں رکھے ہم سب کو، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام اور صیام کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.